آج 5 شوال پہلا بدھ ایک ایسا بابرکت دن جو ہر کسی کے نصیب میں بار بار نہیں آتا۔ یقین کریں اگر آج آپ نے چند منٹ نکال کر یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ لیا تو وہ تقدیر جو مدتوں سے سوئی ہوئی ہے جاگ اٹھے گی۔ یہ وہ خاص وقت ہے جب مانگی گئی ہر دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ مغرب سے پہلے پہلے ایسی قبولیت کا دروازہ کھلتا ہے کہ ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ رکی ہوئی حاجات پوری ہونے لگتی ہیں اور بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ آج کا دن دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر مت گزارنا۔ آج رب کی رحمت آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 شوال بابرکت بدھ کا دن رحمتوں اور قبولیت کا وہ خاص موقع لے کر آیا ہے جس کی فضیلت کو سمجھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹایا جاتا۔ شوال کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان کی عبادتوں کے بعد انعامات اور قبولیت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور بدھ کا دن بھی اپنی برکتوں کے ساتھ ایک ایسا دن ہے جس میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ آج جو بھی اس وظیفے کو سچے دل سے پڑھ لے گا، میرا رب راتوں رات اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے گا۔ وہ تالے جو برسوں سے بند ہیں خود بخود کھلنے لگیں گے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سالوں سے تسبیحات اور وظائف پڑھ رہے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، آپ کا مقدر ایسا چمکے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور شاید پھر کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ رات کو مانگیں اور صبح آنکھ کھلے تو ہر حاجت پوری ہو چکی ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ راتوں رات حالات بدل جائیں، غربت خوشحالی میں بدل جائے، دل کی ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے، تو آج اس وظیفے کو ایک بار ضرور پڑھیں۔ وہ رب جو آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، جب چاہے پل بھر میں تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ جب بندہ اس کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی ہر دعا خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے ماں اپنے لاڈلے بچے کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، ویسے ہی میرا رب بھی اپنے بندے کا مقدر چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی کو نہیں روک سکتی۔ آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، مگر آج ایک ایسا راز اور ذکر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں جس کے بعد نہ مہینوں کا انتظار نہ سالوں کی تاخیر، بلکہ منٹوں میں آپ کی ہر حاجت پوری ہونے لگے گی۔ بس اس کا ایک خاص طریقہ اور ترتیب ہے جسے اپنانے سے آپ رب کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جو نصیب میں لکھ دیا جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بھی ہے جن کے گھروں میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، یا رشتے آ کر ٹوٹ جاتے ہیں، تو رکاوٹ کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں، بند راستے کھل جائیں گے۔ اگر آپ جلد شادی، بہتر حالات اور رزق میں کشادگی چاہتے ہیں تو یاد رکھیں جب رب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسائل خود بخود بن جاتے ہیں اور ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد بندہ واقعی رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ رب جو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، کیا وہ آپ کی دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی حاجات پوری نہیں کرے گا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 5 شوال بابرکت بدھ کے دن اس عظیم وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے، کیونکہ شوال کا مہینہ رمضان کے بعد انعامات اور قبولیت کا مہینہ ہے، اور بدھ کا دن بھی اپنی خاموش برکتوں کے ساتھ ایسے لمحات لے کر آتا ہے جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتیں۔ جب کبھی آپ کو پیسوں کی شدید ضرورت پڑ جائے، جب اچانک کوئی ایمرجنسی آ جائے، جب پریشانیاں اور مصیبتیں حد سے بڑھ جائیں، جب راستے بند ہو جائیں اور ہر قدم پر ناکامی سامنے آ کری ہو، جب آپ خود کو ایک بند گلی میں پائیں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہی وہ خاص وظیفہ ہے جو راتوں رات آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ جب کبھی زندگی آپ کو آزمائے تو کسی کے در پر جانے سے پہلے، لوگوں کے طعنے سننے سے پہلے، ہاتھ پھیلانے سے پہلے، اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ رب کعبہ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے مقرر ہو جائیں گے اور آپ کے حالات سنورنے لگیں گے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ جب تک رب نہ چاہے نہ کامیابی مل سکتی ہے، نہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں، تو پھر کیوں انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا مشکل کشا عمل دے رہا ہوں جسے جب بھی اللہ کے نیک بندوں نے تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے پڑھا تو رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے بدل دیے۔
اگر آپ بڑے بڑے وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، بیماریوں اور مجبوریوں سے بے بس ہو چکے ہیں، تو اس عمل کو پڑھ لے۔ اپنے گھر کی بے سکونی، بے برکتی ختم کرنے کے لیے پڑھ لے۔ آج کے دور میں لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہوتا ہے، مگر جب مال اور رزق میں برکت آ جائے تو تھوڑے میں بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مسائل خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں، بیماریاں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو، برکتیں آئے اور آپ ہر مصیبت، ہر نقصان، ہر حادثے سے محفوظ ہو جائیں، تو آج 5 شوال بابرکت بدھ کے دن اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ رب کو راضی کرنا اور اسی سے مانگنا سب سے آسان راستہ ہے، مگر افسوس آج ہم مشکل میں سب سے پہلے انسانوں کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو جعلی سہاروں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ حالانکہ آزمائشیں پہلے بھی آتی تھیں، مگر اللہ کے نیک بندے ہمیشہ صرف اپنے رب کے در پر جاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ سچے دل سے اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شوال کے اس بابرکت مہینے کو غفلت میں گزار دیا، مگر آج 5 شوال بدھ کا دن قبولیت کا خاص موقع ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کریں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں 5 شوال بدھ کا دن آئے تو باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، ضد کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اس وظیفے کے دوران آپ جو کچھ مانگتے جائیں گے میرا رب اسے آپ کے مقدر میں لکھتا جائے گا۔ وہ اتنا کریم، رحیم اور رازق ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو حساب نہیں کرتا، بلکہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ آپ کے پاس آج کا پورا دن اور پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے روحانی وظائف اور بابرکت اعمال آپ تک روزانہ پہنچائے جاتے رہیں گے۔ اب آئیے عمل کی طرف آتے ہیں۔ آج 5 شوال بابرکت بدھ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس ایک قیمتی موقع بن کر موجود ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے 20 وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، مگر درود ابراہیمی افضل ہے کیونکہ اس کی برکت اور فضیلت بے مثال ہے۔ درود پاک کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج وہ مانگیں جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ میرا رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ چاہے وہ اپنا گھر ہو، نئی گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو، کاروبار میں ترقی ہو یا من پسند شادی، جو بھی آپ کی حاجت ہو دل سے مانگے۔ اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہو اس میں برکت، خیر اور حفاظت شامل ہو جاتی ہے۔ اب آنکھیں بند کریں اور خود کو دنیا کی ہر فکر سے آزاد کر دیں، اور یوں تصور کریں جیسے آپ روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہیں اور انتہائی عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نہایت عظیم اور جلالی صفاتی نام کا وظیفہ ہے، ایسا اسم اعظم جس میں بے پناہ تاثیر اور روحانی طاقت پوشیدہ ہے، اور مبارک نام یا ذوالجلال والاکرام ہے۔ آج 5 شوال بابرکت بدھ کے دن جب کوئی بندہ پریشانی، تنگ دستی، غربت یا کسی بھی حاجت کے لیے اپنے رب کو اس جلالی نام سے پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے
آسمانوں سے مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور جس گھر میں اس دن یہ مبارک نام پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ غیب سے ایسے اسباب بنتے ہیں کہ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور حالات سنورنے لگتے ہیں۔ اب آپ نے اس اسم مبارک کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ سے سن لیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 1 بار، یا ذوالجلال والاکرام 2 بار، یا ذوالجلال والاکرام 3 بار۔ اس طرح آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، مگر ہر بار اپنے دل میں اپنے مقصد اور حاجت کی نیت رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یقین کریں جب آپ یہ وظیفہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو رب کی غیبی مدد کو خود اترتا ہوا محسوس کریں گے۔ رکے ہوئے کام بننے لگیں گے، راستے کی رکاوٹیں ہٹنے لگیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، اور جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ ہٹا دے گا۔ اس مبارک نام کی برکت سے آپ کے مسائل ختم ہونے لگیں گے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جب بندہ اپنے رب سے انعامات سمیٹتا ہے، رحمتیں پاتا ہے اور اپنے دامن کو رزق و دولت سے بھرنے کی دعا کرتا ہے۔ آج 5 شوال بابرکت بدھ کے دن یہ موقع آپ کے سامنے ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مختصر مگر بے حد بابرکت صورت ہے، اور وہ سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے دولت اور فراوانی کا خزانہ کہا جاتا ہے، جو مانگنے والے کو صرف لینے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ اس صورت کی برکت سے خاص طور پر ان بیٹیوں کے رشتوں کی بندشیں ختم ہوتی ہیں جن کے معاملات بار بار رک جاتے ہیں۔ آج کے دور میں حسد، جادو اور نظر بد کی وجہ سے رشتے، رزق اور کاروبار میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مگر جب یہ صورت اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے تو ہر بندش ٹوٹنے لگتی ہے، رزق کے راستے کھلنے لگتے ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے اور جو بھی منفی اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس صورت کے فضائل اتنے عظیم ہیں کہ گویا آسمان و زمین کے خزانے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اسی نہر کوثر کی یاد دلاتی ہے جو جنت میں ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اب آپ نے اس صورت کو پڑھنا کیسے ہے توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ اس صورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لیں اور ہر بار اپنے دل میں اپنی حاجت اور مقصد کو تازہ رکھتے جائیں۔ یقین کریں جب آپ یہ وظیفہ اخلاص سے پڑھیں گے تو ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ رزق اور دولت کے دروازے کھلنے لگیں گے، فرشتے رحمت لے کر آئیں گے اور آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ آج 5 شوال کے اس بابرکت دن میں کسی کے پاس جانے، جعلی سہاروں کے پیچھے بھاگنے یا نذرانے دینے کی ضرورت نہیں۔ بس اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ عمل کریں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کیسے آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لے آتی ہے۔ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے جو اس عمل کا نچوڑ ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت عظیم قرآنی آیت پڑھنی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آج 5 شوال بابرکت بدھ کے دن اس آیت کی تاثیر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو اندھیروں میں روشنی پیدا کرتی ہے، ناممکن حالات کو ممکن بنا دیتی ہے اور بندے کو ایسی آسانیاں عطا کرتی ہے کہ وہ دوبارہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ غور سے سن لیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح، نہ ایک بار کم نہ زیادہ، مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ۔ اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی کی بات کا جواب دینا ہے، بس دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگتے چلے جانا ہے۔ آج کا دن عام دن نہیں ہے، یہ قبولیت کا خاص موقع ہے۔ جو آج مانگو گے میرا رب لکھتا چلا جائے گا۔ سارے عمل کی ترتیب اس طرح ہوگی۔ پہلے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام 11 بار،
دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 11 بار، تیسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 بار۔ جب آپ یہ تینوں اعمال مکمل کر لیں تو آخر میں پھر وہی درود پاک 3 بار پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، دل کی گہرائی سے اپنی ہر حاجت کے لیے دعا مانگیں۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی سننے والا ہے اور وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ آج آپ کی دعائیں خالی نہیں جائیں گی، بس اخلاص، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ ہی وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ جب مانگنے کا وقت آتا ہے تو ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، تو اپنے رب سے محبت کے اظہار کے لیے اس کا ایک نام لکھنا بھی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔